وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کے ساتھ بہت سے لوگ ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات چلتی ہے، جادو کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جادو کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہم پر بھی ہو سکتا ہے، میرے اوپر تو کبھی نہیں ہوا. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اور اس کے ساتھ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جادو کا انکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے مجرد دم، جیسے خون گردش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب یہ جسم کے اندر گردش کرتا ہے، جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے مریضوں کے ساتھ کسی کو معدے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ نسیان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت زیادہ بھولنے کا. یہ تو چھوٹی ہم انہیں بیماریاں سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تو بڑی بڑی بیماریاں، مثلا جو کینسر ہے، عرب کے بہت سے علماء ان کے نزدیک یہ ہے کہ کینسر یہ جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ روحانی مسئلہ ہے. اس کی وجہ جنات ہوتے ہیں اور اس کے لیے یہی حدیث وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ کینسر بنتا ہے وہاں بلڈ بلاکیج ہوتی ہے، پہلے خون وہاں رکنا شروع ہوتا ہے اور پھر اس جگہ پر کینسر بن جاتا ہے. اور میرے ذاتی مشاہدے میں بھی ایسے کتنے ہی کیس ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ان کو کینسر ہے. کینسر تو تھا لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ جب ان پر رقیہ کیا گیا، دم کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے اور جنات بولنے لگے اور مریضوں کا جادو ملا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا، دم کے دوران بھی ایسا ہوا. میں نے ایک مریضہ پر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دم کے دوران دکھا دیا کہ آپ کا جادو فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے، اور اسی جگہ سے جادو ملا. تو جادو کے ساتھ بڑی بڑی بیماریاں وہ لگ جاتی ہیں. یہ تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے، جو چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو سمجھتے ہیں، مثلا سر میں درد ہونا شروع ہو جانا، کندھوں میں تکلیف ہونا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ تو ہوتے ہیں جادو کے ساتھ. لیکن بڑی بڑی بیماریاں ان میں سے ایک تو کینسر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ جنات ہے، وہ شیاطین ہیں. اور ان شیاطین کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ویسے سائے والے جنات بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جسم کے اندر داخل ہو کے ایسی تکلیف بنائیں. اور جادو کی وجہ سے بھیجے گئے جو حراس ہوتے ہیں، جو جنات ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی بیماری کینسر، یہ بھی جادو کے ساتھ ہوتی ہے. پاگل پن، کسی کو پاگل کر دینا، یہ بھی جادو کے ساتھ ہوتا ہے. کعب الاحبار جیسا کہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر ہے، فرماتے ہیں اگر مجھے یہ دعا یاد نہ ہوتی تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حرکات وہ گدھے والی ہو جاتی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شکل بھی جادو کے ساتھ بدل جاتی ہے، میرا چہرہ ہی گدھے جیسا ہو جاتا اگر مجھے یہ دعا یاد نہ ہوتی، جو کہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرع وبرع. تو یہ دعا کعب الاحبار فرماتے ہیں میں پڑھتا تھا، اگر مجھے یہ دعا یاد نہ ہوتی تو یہودی مجھے جادو کے ساتھ گدھا بنا دیتے. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ہی بدل دی جاتی ہے، بندے کو پاگل کر دیا جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسی حرکات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سود کھانے والے ہیں کہ ان کی کیفیت قیامت کے دن ایسے ہوگی کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
اس شخص کی طرح اس کی حالت ہوگی جس شخص کو شیطان مس کر کے چھو کے اسے پاگل کر دیتا ہے. تو پاگل پن یہ بھی جادو کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر معدے کے امراض. ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ان پر پڑھائی کی جاتی ہے. کتنے مریض ہیں کہ جن پر میں نے رقیہ کیا، اس دم کرنے کے ساتھ رقیہ کے ساتھ ان کو الٹی آنا شروع ہوئی، معدے کے اندر سے مختلف چیزیں نکلی. بعض کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، جب قرآن پڑھا گیا، ایک مریض میرے پاس آیا، میں نے اس پر قرآن کی تلاوت کی تو اس کے ساتھ اس کے جسم میں سے پخانے کے ذریعے بلیڈ نکلا اور پتھر نکلا. اب یہ کیسے جسم کے اندر چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات ایسے معاملات کرتے ہیں، بڑی بڑی تکالیف لوگوں کے ساتھ بنتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا علاج قرآن و حدیث کے ساتھ کرنا چاہیے. قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے اور صبح و شام سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ اور آخری دونوں قل فلق اور ناس 41 مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں. اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جادو جو سحر الامراض ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں. اور ہماری گزارش ہے جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل عطاء الرحمان اعظم کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. ہم چاہتے ہیں ہم سب کے لیے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.